کر کے کہوں گا، یہ ایام فاطمیہ ہیں، جمادی ثانی کا چاند طلوع ہو، جس طرح 10 محرم مناتے ہو ایسے جمادی ثانی منانا۔ ایک دور تھا جب خوف تھا، لوگ بی بی کی ڈر کے شہادت نہیں پڑھتے، چھپاتے تھے۔ میں مصائب شروع کرنے سے پہلے بی بی سے معافی مانگتا ہوں، محمد کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم ابھی بھی اتنے کمزور ہیں کہ ہم آج بھی تیرے قاتل کا نام منبر سے نہیں لے سکتے، رسول کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا۔ بی بی ہم سے حق نہیں ادا ہوا۔ سنی میرے بھائی بیٹھے، چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لو، وہ تھانے جا کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دینا میں نے نہیں کی، لوگ کہتے چھوڑو، قرآن اٹھا لو، اب اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ لوگ چوروں کے قرآن مان لیتے ہیں، لوگ شرابیوں کی قسمیں مان لیتے ہیں۔ میں مظفر گڑھ میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا ہوں، میرے کئی رشتے ہیں تم سے، حسین کا ذاکر ہوں، تمہاری نگری میں مہمان ہوں، نبی کا امتی ہوں۔ میں سنی بھائیوں کے لیے، شیعہ گھر کے بچے کو پتا ہے، میں سنی بھائیوں کے لیے قسمیں دیتا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کے جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے۔ اب میں بددعا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں، قیامت والے دن نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتھیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے۔ اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر گڑھ کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو، قسم میں نے دے دی ہے، قاتل تم تلاش کرنا، رکھنا جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے دروازے پہ جا کے مارا رسول کی بیٹی؟ اپنی موت نہیں مری، مارا گیا۔ جمادی ثانی کا چاند طلوع ہو، میری قوم کے ماتمیوں، کالے کپڑے پہننا، ساری زندگی دنیا داری کے کام ہوں گے، دفتر جاتے ہو چھٹی کر لینا، دکان کھولتے ہو بند کر دینا، 3 دن کالے کپڑے پہن کے گھروں میں بیٹھ کے رونا، چوتھے دن تو بازاروں میں آئے لوگ تجھ سے پوچھے 3 دن کہاں تھا، پھر رو رو کے بتانا قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی، سوگ منا رہا تھا رسول کی بیٹی کا۔ کوئی ایک تو تم سے پوچھے گا کس نے مارا تھا رسول کی بیٹی کو؟ زہرا سے غداری نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہو، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ پہلی قبر کی رات، پہلی رات علی قبر میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے، بطول کا حق نہ چھپانا، لوگوں کو روک روک کے زہرا کی مصیبت سنایا کرو۔ 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے دربار میں جانا ایک طرف۔ آج کسی بھی نئے شیعہ بندے سے پوچھو، علی کا حملہ سن کے شیعہ ہوا، حسن کی سخاوت سن کے شیعہ ہوا، حسین کی شہادت سن کے شیعہ ہوا، وہ کہتا سب کچھ دردناک ہے، شیعہ کر گیا مجھے محمد کی بیٹی کا دربار جانا۔ 4 گھنٹے گئی ہے، ہائے ہائے، ماتمی ہاتھ کا اٹھا کے کہہ رہا ہے عمر تو بتا کتنی تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کی اکبر کی عمر تھی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، بیٹیوں بہنوں والے بیٹھے ہو، کسی نے 18 سال کی بیٹی کو کمر جھکا کے چلتے دیکھا ہے؟ محمد کی 18 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے اتنا رلایا ہے، بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بابا کمر میری جھک گئی ہے، بابا پسلیاں میری شہید ہو گئی۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجلس میں پڑھی زہرا کی شہادت، مجلس ختم ہو گئی، مومن روتے روتے چلے گئے۔
ایک شخص مجلس میں بیٹھا روتا رہا، لوگ اسے اٹھا کے لائے، اسے کہا مجھے اس عالم دین سے ملاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا قبلہ یہ ابھی تک چپ نہیں ہوا۔ انہوں نے سینے سے لگایا، کہنے لگا کون سا جملہ جو تجھے کھا گیا؟ وہ رو کے کہتا میں مذہب کا شیعہ نہیں ہوں، اپنے دوست کے ساتھ مجلس سننے آیا تھا، تو نے پڑھی ہے نبی کی بیٹی کی شہادت، جتنے دکھ تو نے پڑھے ہیں اتنے محمد کی بیٹی پہ آئے تھے؟ اس عالم دین نے کہا آئے تھے۔ اس نے رو کے پاؤں پہ گر کے کہنے لگا، اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ایک ٹوٹ جائے بندے کو پوری رات نیند نہیں آتی، میں سر پہ قرآن رکھ کے بتاتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے ہر سانس میں درد ہوتا ہے۔ اوے محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ جانے اتنے دن زندہ کیسے رہی۔ نہیں پڑھی گئی شہادت، رسول کی بیٹی کی شہادت پڑھی نہیں گئی۔ یہ آئے گا پردے سے پردے والا، پھر وہ بتائے گا کتنی زخمی تھی میری ماں۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم، مظفر گڑھ والوں نہیں پڑھی گئی زہرا کی شہادت۔ شیعہ گھر کا ہر فرد رو لیتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا پہلو اس لیے زخمی تھا کہ دروازہ گرا تھا۔ دروازہ گرنے سے پہلو زخمی نہیں ہوا۔ کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے مہمان سمجھ کے معاف کر دے، صرف دروازہ گرا نہیں، زہرا دروازے کے نیچے تھی، مسلمان گزرتے رہے، رو رو کے کہتی رہی یا علی میری پسلیاں شہید۔ پہلو کا درد بھول گیا زہرا کو۔ معافی مانگ کے تن جملے پڑھوں گا، حوصلہ کر لو، سانس لے لو، اتنا رو لینا جتنا حق بنتا۔ تمہیں صرف منبر سے اتنا سنایا گیا کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلا تھا، صرف جلتا ہوا دروازہ سن کے تم اتنا روئے۔ مجھے شبیر کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دینا، میں کتابوں سے ثابت کرنے کو تیار ہوں، مجھے بطول کی غربت کی قسم۔ سیدادہ مجھے معاف کر دینا، صرف دروازہ نہیں جلا، مسلمان بیل چلے کے محمد کی بیٹی کی چھت پہ چلے گئے۔ انہوں نے رسول کی بیٹی کی چھت گرا دی۔ ادھر رسول کی بیٹی کی چھت کا گرنا تھا، بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، کبھی زینب کو چادر کے نیچے، کبھی کلثوم کو چادر کے نیچے، رو رو کے کہتی رہی زینب آج ماں سے سیکھ لے، جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا ہے، شام غریبہ جب خیمے کو آگ لگ جائے، حسین کے یتیم اکٹھے کر۔ ساری رات زہرا اپنی بیٹیوں کو سنبھال۔ معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، دو در سنو اور میں سلام کروں۔ بی بی کو پہلو کا زخم بھول گیا، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تمہیں ذاکرین نے، منبر پہ علماء خطبہ نے سنایا، جتنی دیر زندہ رہی دائیں ہاتھ سے، ایسا ہی ہے۔ کوئی ایک بندہ تو مظفر گڑھ پہ مجھ سے سوال کرے کہ زخمی پہلو تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ بی بی کا تو پہلو زخمی تھا، ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ تمہیں ہاتھ والا زخم سنایا ہی نہیں گیا، بی بی کو بھول گیا پہلو۔ جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے سے اٹھی، بی بی نے پہلی بار اپنے گھر میں منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی۔ مجھے جملہ معاف کر دینا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپاؤں۔ علی کے گلے میں رسی تھی، مسلمان علی کو باہر لے کے جا رہے تھے، زینب سر کے بال کھول کے رو رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی اماں میرے بابے کو انہوں نے قیدی کر لیا ہے۔ زہرا کو پہلو کا زخم بھول گیا، بی بی نے علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا، ایک کمینے نے اپنی تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ذرا ماری، رو کر یا علی میری انگلیاں شہید، یا علی میری انگلیاں شہید ہو۔ یہ علی کو لے کے گھر سے باہر گئے، ان کا علی کو لے کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ زہرا کو اب کچھ نہ سوچا، نبی کی بیٹی روتی ہوئی کمرے میں گئی،
बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली अबा कांधे पे ली, बीबी बाबे की कब्र की तरफ चली। इधर अली दरबार में पहुंच गए थे, तारीख का जुमला रिवायत पढ़ने लगा हूं। इधर अली मस्जिद में दाखिल हुए, किताबें कहती मस्जिद नबी की दीवारों ने उठना शुरू कर दिया, इतनी ऊंची हो गई मस्जिद की दीवारें। किताबें कहती हैं कि घोड़ा गुजर सकता था। अली ने दीवारों को उठते हुए देखा, अली ने पीछे मुड़ के देखा, हसन की आवाज आई, बाबा हमारी माँ नाने की कब्र में चली गई है। अली ने अंगड़ाई ली, अली की रस्सियां टूटी। अली रो के ज़हरा बददुआ न करना, ज़हरा बददुआ न करना। तड़प गई रसूल की बेटी, रो के कहती या अली मेरा पहलू जख्मी हुआ, मैंने बददुआ नहीं की, मेरी उंगलियां शहीद हुई, मैंने बददुआ नहीं की, लेकिन या अली मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं भी जिंदा हूं, तेरे गले में रस्सी आ जाए, ये ज़हरा से बर्दाश्त नहीं होगा। अली बतूल को लेके घर आ गए। सैयदों की छत गिर चुकी थी, दरवाजा सैयदों का जल चुका था। मेरे मौला इमाम हसन का एक नोहे का जुमला है, पूरा नोहा पढ़ूं तो मेरा जिगर फट जाए। एक नोहे का एक जुमला सिर्फ उठा के पढ़ने लगा। मेरे मौला हसन ने रोते हुए मां के जनाजे में एक नोहा पढ़ा। उस नोहे का एक जुमला था, मेरे अल्लाह मैं गवाही देता हूं, मैंने बड़े दिन हो गए अपनी मां को कनूत मांगते हुए नहीं देखा। मेरी मां के हाथ नमाज में कनूत के लिए नहीं उठते। मोहम्मद की बेटी इतनी जख्मी थी। कौन कौन सा दर्द पढ़ूं मैं रसूल की बेटी का। मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इनके हिस्से की दुआ भी हो जाएगी। मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह औलाद छोटी हो, किसी की मां ना मर जाए। औलाद छोटी हो ना, अल्लाह ना करे बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है, मां बाप बन जाती है, उसे किसी के बर्तन धोने पड़े, किसी के घर की सफाई करनी पड़े, वो अपने बच्चे पाल लेती है। बच्चे छोटे हों, मां मर जाए, बाप से औलाद नहीं पाली जाती। फिर रिश्तेदार खवातीन आती है, कोई कहती है कि ये बच्चा मुझे दे दे, कोई कहती है ये बेटी मुझे दे दे, तुझसे नहीं पाले जाने, मैं तुझे पाल के दे दूंगी। ज़हरा की शहादत के बाद अली ज्यादा देर मस्जिद में रहते थे। एक दिन सलमान ने पूछा, या अली मस्जिद में बैठ के क्यों रोते हो? फरमाया क्या करूं, मैं घर जाता हूं मेरी ज़ैनब रो रही होती, मैं कभी हसनैन को चुप करवाता हूं, कभी अपनी शहजादियों को चुप। सिर्फ एक एहसास पढ़ूंगा और सलाम करूं। चली गई दुनिया से रसूल की बेटी, मदीने में हो गई खामोशी। अब किसी को ज़हरा के रोने की आवाज नहीं आती थी, अब कोई तकलीफ नहीं समझता था। सैयदों के घर में ज़हरा के यतीम सिसकियां लेके रोते थे। बर्दाश्त कर सको तो मेरा ख्याल है कि इस रवायत के बाद ना मुझसे पढ़ा जाए ना तुमसे सुना जाए। सैयदा की तदफीन के बाद पहली जो रात आई है ना, जितने बैठे हो, कौन सा घर है जिसने मौत नहीं देखी? हर घर ने मौत देखी। औलाद छोटी हो ना, मां मर जाए, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है पहली रात। सारा दिन बच्चे रहते हैं मेहमानों की गोद में, कभी कोई उठा लेता है, कभी कोई उठा लेता है। मां का जनाजा उठने लगता है, कोई कहता बच्चों को बाहर ले जाओ। मां दफन हो जाती है, बच्चों को नहीं पता होता। जब पहली रात आती है ना, फिर उस घर से रोने की आवाजें आती हैं। जब बच्चे आके रिश्तेदारों से पूछते हमारी अम्मा कहाँ है, छोटा बच्चा कहता मुझे मां के साथ सोना है,
پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. اللہ جانے جس گھر میں اولاد ہے اسے میرا مولا اولاد کا کبھی دکھ نہ دے, ہر اولاد میں ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. چیخوں کے ساتھ اگلا جملہ سن لینا. تدفین زہرا کے بعد پہلی رات آئی ہے علی کے گھر میں. علی نماز شب کے لیے مصلی عبادت پہ آئے. فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز نہ پڑھنا. علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ آواز ہے یا علی چراغ روشن کیجئے. علی نے چراغ روشن کیا. فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب لیٹی ہے, وہ ریت پہ تیری کلثوم سوئی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن لے جائے. یا علی مجھے تیری غربت کی قسم ہے میں پورا گھر چھان آئی ہوں, مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا, مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا. علی نے اپنی تلوار نکالی. علی مدینے کی گلیوں میں آئے. علی کی آواز آئی حسین تجھے بابا ڈھونڈنے آیا ہے. جب علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے, حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی, اماں گھر واپس آ جا, اماں میری حویلی اجڑ گئی, اماں میرا گھر خالی ہو. اللہ لعنت اللہ ہے.